अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में खुश आमदीद। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी है और एग्जैक्टली जो मौलाना फजल रहमान के हवाले से एंटिसिपेट किया जा रहा था कि वो रद्दअमल देंगे, उनके जमात के अरकान को अगवा किए जाने के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं और जो बाकी जमातों के लोगों जो अरकान को उठाया जा रहा है उसके ऊपर मौलाना फजल रहमान का रद्दअमल आ चुका है। PTI के वफ़द की मौलाना फजल रहमान से बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है और हम अभी वो मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान के घर से ही आ रहे हैं। हम सब वहाँ मौजूद थे और मुलाकात में शरीक जो लोग थे उनसे भी हमारी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू भी हुई है। इस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ है उस हवाले से बात करेंगे और अब आगे होने क्या जा रहा है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस धमकी ने इक़्तिदार के वानों के दरो दीवार हिला दिए हैं, दौड़ें लग गई हैं, नींदों से लोगों को उठाया जा रहा है। और इस वक्त मौलाना फजल रहमान के पास अब से थोड़ी देर बाद मज़ीद कुछ लोग उनके पास जाएंगे, क्योंकि उनकी ये जो धमकी है ये उन्होंने कल तक का टाइम दिया है और उसके बाद वो आइंदा का लाया अमल देंगे। वो लाया अमल क्या होगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं राय साकिब खरल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, ये भी वहाँ पे मौजूद थे। फ़हीम अख्तर मलिक साहब मौजूद हैं, JUI की बीट को कवर करते हैं, PTI को भी कवर करते हैं और वाहिद सहाफ़ी हैं जो पिछले 1.5 महीने से उनका एक ही मौक़िफ़ है कि मौलाना डटे हुए हैं और हर दिन मौलाना इनके इस मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत फ़राहम करते हैं। ज़ुबैर अली ख़ान साहब मौजूद हैं, फ़ैज़ान अशरफ मौजूद हैं हमारे साथ, उमर जट मौजूद हैं, वसीम मलिक मौजूद हैं। सबसे बात करेंगे, उनकी राय लेंगे। फ़हीम साहब आपसे ही स्टार्ट करते हैं। आप एक तो आज जब हम वहाँ मौजूद थे तो फ़हीम मलिक साहब जब आए बंगला नंबर 7 पे, तो इनका रात 10 बजे वहाँ पर आना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी खबर थी और हमने ये कहा था कि आज वाकई कोई बड़ी चीज़ होने जा रही है। हामिद रज़ा साहब का आना खबर होता है कि आज मलिक साहब का आना खबर था। सो जैसे प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि आज मौलाना साहब सख्त रद्दअमल देंगे, रद्दअमल आ चुका है। अब आगे ये अमली इसका जो एक्शन है वो क्या हो सकता है, उस हवाले से थोड़ा सा बताएं। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। मौलाना फजल रहमान ने थोड़ा सा नरम रद्दअमल दिया है। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर तहरीक इंसाफ के लोग उनके साथ ना खड़े होते तो इससे ज़्यादा हार्ड रद्दअमल मौलाना का आता। अच्छा जी, उसकी वजह यह है कि अब मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को थोड़ी सी स्पेस दे दी है कि अल्टीमेटम जिसे आप कह सकते हैं कि आपको हम अगले 12, 14 या 16 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आपने जितने लोग हमारे अगवा किए हुए हैं, चाहे वो BNP मेंगल के हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों या फिर जमात उलमा इस्लाम के हों या फिर अपोजिशन के जो दीगर जिनको लोगों को हरासा किया जा रहा है, कि वो काम ख़त्म कर दें बसूरत दीगर। फिर सख्त जो जवाब है वो आएगा। सख्त का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि इससे ज़्यादा सख्त जा सकते हैं, इसका मतलब था कि ये नरम है। मौलाना फजल रहमान ने अभी नरमी दिखाई है कि आप लोग जो बदमाशी कर रहे हैं वो छोड़ दें, नहीं तो फिर बदमाशी का रास्ता हमें भी पता है। और वो क्या रास्ता हो सकता है फिर? जैसे वो बदमाशी कर रहे हैं, मीरपुर खास में मौलाना ने क्या कहा था कि गिरबान से पकड़ कर बाहर निकालेंगे। आपने भी अभी लोगों को गिरबानों से पकड़ कर अपने पास ले गए हैं ना, आपने प्यार से थोड़ी लेके गए होंगे, गन पॉइंट पे लेके गए होंगे या आप उनको ब्लैकमेल करके गए होंगे। तो वही रास्ता है जो मौलाना ने मीरपुर खास में बताया था। और मैं ये समझता हूँ कि इस धमकी के बाद, इस अल्टीमेटम के बाद हुकूमत जो है वो एक बार नहीं 100 दफ़ा सोचेगी। पहली बात तो ये मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था, सरप्राइज़ था कि मौलाना फजल रहमान को उन्होंने छेड़ दिया। मेरी कुछ अर्सा पहले मौलाना फजल रहमान से बात हुई थी, JUI के सोर्स से भी बात हुई थी और उनके ज़रिए मौलाना साहब से बात हुई थी। मौलाना कह रहे थे कि ये कभी गलती नहीं करेंगे कि मुझे छेड़ें, इनको पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ इनके साथ। अगर इन्होंने गलती की तो फिर ये इनकी आखिरी गलती होगी, फिर हम इनको सबक सिखाएँगे, और वो गलती कर चुके हैं। मौलाना फजल रहमान का आपने गुस्सा देखा था, कभी इस तरह से नहीं थे। हाँ, एक दफ़ा पहले ही गुस्सा किया था इन्होंने जब वो PTI का दौर था, बलूचिस्तान वाले मामले के ऊपर इस तरह से। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए और उस बंदे के लिए जिसको ये उनको लगाने वालों में शामिल थे, उनके लिए जिनका उन्होंने नाम नहीं लिया, एस्टैब्लिशमेंट के लिए। मोहसिन नकवी का नाम लिया वैसे? नहीं, मोहसिन नकवी का नाम नहीं लिया। मोहसिन नकवी का नाम नहीं लिया भाईजान, क्या हो गया? वो आसिम मुनीर साहब का नाम ले रहे थे। वो तो, लेकिन फिर उन्होंने मोहसिन नकवी का ले लिया ना। ये कोड है ना, डी कोड आप कर दें। नहीं, सीधी सी बात है, ये आसिम मुनीर साहब का नाम लिया था, वो उसी तरफ जा रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने वही आपने कहा कि नरमी थोड़ी सी दिखानी थी। नरमी थोड़ी सी दिखानी थी। अगर मैं ये कहता हूँ कि आज बैरिस्टर गौर जैसा गैर सियासी बंदा वहाँ पर ना होता,
جب مولانا فضل الرحمان نے سخت بات کر رہے تھے تو پھر سخت سوال ہوتے, پھر مولانا مزید سخت جواب دیتے اور سخت پیغام جاتا. وہاں پر جو بیرسٹر گوہر صاحب نے, میں یہ کہتا ہوں کہ غیر سیاسی حرکت کی ہے, بیسیکلی وہ ہے وکیل آدمی ہے نا, تو اس کی وجہ سے عوام کو بتا بھی دینا کہ غیر سیاسی ہے نا بھائی جان, وہ نہیں ہے تو انڈرسٹینڈ دیٹ ہی از ناٹ اے پالشڈ پولیٹیشین تو نہیں ہے نا وہ. دیکھیں موقع کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کی سینیٹر زرکا آپ سے رابطے میں نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, آپ کے جو فیصل رحمان رابطے میں نہیں آ رہے, آپ سے 2-3 اور ایم این اے سینیٹرز رابطے میں نہیں آ رہے. شاہ محمود قریشی جو پتہ 1.5 سال سے اوپر ہو گیا, وہ بیچارہ جیل کے اندر ہے, اس کی بہو کو اٹھایا گیا ہے کل, وہ مولانا بات کر رہے ہیں, آپ کو شرم نہیں آ رہی, اور آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کو. آپ کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. چلیں آپ کو تو کچھ نہیں ہونا, آپ کو لے کے جاتے آدھے گھنٹے بعد چھوڑ دیتے ہیں. وہ جو بیچارے جو اندر پھنسے ہوئے ہیں ان کی حالات تو دیکھیں, اور ایک بندہ سٹینڈ لے رہا ہے, وہ بندہ سٹینڈ لے رہا ہے جو آپ کا بدترین مخالف تھا, وہ بات کر رہا ہے, تو پھر آپ ان کی چیز کو 2 قدم آگے ہونا چاہیے. لیکن آپ پھر وہی باتیں کر رہے ہیں, وہی مفاہمت والی بات. تو یہ صبح تک بہت زیادہ معاملات بہتر ہو جائیں گے. جو کیبنٹ بلائی ہوئی ہے تو یہ کیا جائے, یہ سارا کل صبح تک ختم ہو جائے گا. رضوان بھی اس پہ ایک خبر یہ بھی تھی, جب آپ لوگ ہم سارے وہاں پہ موجود تھے گھر کے باہر, تو ایک خبر پہلے بھی سرکولیٹ وہاں پہ کلوز سرکل میں کر رہی تھی کہ مولانا کی ٹیم نے پراپرلی بیٹھ کر پہلے ان کو بریف کیا مولانا کو کہ آج یہ بھی ہوا ہے, آج سینٹ میں یہ تقریر ہوئی ہے, آج کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ کہا ہے. پھر کامران مرتضیٰ صاحب نے خود سے بھی بتایا مولانا کو کہ جی ایگزیکٹلی میں ان خاتون سے بھی ملا, ان سینیٹر سے. پھر زین قریشی صاحب کی بیگم والا واقعہ بھی بتایا گیا. امیجن کیجئے کہ ان کو آج ہی کچھ گھنٹہ ڈیڑھ پہلے بریف کیا گیا, اور مولانا کی ٹون کیا تھی. اور یہی جس طرح فہیم بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ڈائریکٹلی وکٹم کہتی ہے کہ ہم وکٹم ہیں, اور وہ ہیں بھی بالکل ہیں, ان کے کارکنان وکٹم ہیں, ان کے لیڈران وکٹم ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو بیرسٹر گوہر کی اور باقیوں کی باڈی لینگویج اور پریس کانفرنس تھی نا, وہ ڈریگ ڈاؤن کرنے والی تھی. کہ مولانا ٹیمپریچر اوپر لے کے جاتے تھے, وہ کھنچ کے تو رائٹ لیفٹ نکل رہے تھے, کہ وہ ادھر ادھر سے نکل رہے تھے, وہ آئے اس طرف آئے. حالانکہ جب مولانا نے زین قریشی صاحب کی بیگم کی بات کی ہے تو تحریک انصاف کو, بیرسٹر گوہر کو, اسد کیسر صاحب کو, عمر ایوب صاحب کو کیٹیگوریکلی کھڑے ہو کے اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا. پہلے 2-4 منٹ اس کے اوپر بات کرتے, پھر کہتے جی کہ یہاں پر پرابلم ختم نہیں ہوا, ہمارے سینیٹرز بھی آج ہم سے ڈسکنیکٹ کر دیے گئے, ہم سے رابطے ان کے ختم ہو گئے, ہمارے ایم این ایز ہم سے رابطے میں نہیں ہیں. اس کے بعد آگے چلتے مولانا آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, مولانا آپ کے لیے ڈیفینسو فرنٹ لائن پہ آ گئے کہ جناب اگر بدماشی کریں گے تو ہم بدماشی کا جواب بدماشی سے دیں گے. تو شاید بیرسٹر گوہر صاحب کو اور باقیوں کو لگتا ہے کہ بدماشی ہوئی نہیں تھی, مے بی وہ ڈر گئے, وہ سمجھتے وہ پی ٹی آئی والے ہیں, یہ جو سمجھے. میں یہ آپ کی بات کو کیری کرتا ہوں کہ مولانا کو یہاں آ کر پتہ نہیں چلا. مولانا فضل الرحمان جب موٹر وے کے اوپر تھے تب ان کو بتایا گیا کہ شکور خان اٹھا لیے گئے ہیں, تب ان کو بتایا گیا کہ اس طریقے سے کیا نام ہے ان کا, جو نسیمہ احسان صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے. پھر مولانا فضل الرحمان نے اختر مینگل کے ساتھ رابطہ کیا ہے, ان کو کہا ہے کہ آپ آئیں. اچھا مولانا نے بلوایا, جی جناب, ان کو کہا گیا ہے کہ آپ واپس آئیں, اور وہ پھر صبح پہنچ رہے ہیں. کل ان کی بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. اور جو ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو آپ نے گفتگو کی پی ٹی آئی والی, مجھے تو ایسا تاثر ملا گوہر صاحب کی چیزیں دیکھ کر, ان کی گفتگو, ان کا انداز دیکھ کر, جیسے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بندے دیے ہوئے ہیں حکومت کو. چلیں اس پہ رضوان صاحب, اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ جو بیرسٹر گوہر صاحب کی پریس کانفرنس تھی نا, ان کا جو لب و لہجہ تھا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ وفاقی وزیر ہیں, وہ شہباز شریف کے نمائندے ہیں. اور وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جو آئینی مسودے کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی اس مسودے میں ایسا کچھ نہیں ہے. جو اے آر وائی نے ابھی حکومتی مسودہ بریک کیا نا, وہ یہ کہ اس کا حوالہ دے کر کہہ رہے تھے کہ اس مسودے میں ایسا کچھ نہیں ہے ملٹری کورٹس, وہ لیک ہوا ہے. اور وضاحت ہی دے رہے ہیں نا کہ وہ وفاقی وزیر تو نہیں ہے, وہ شہباز شریف کے نمائندے تو نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان آپ کے سینیٹر, آپ کے ایم این ایز کی فیملی کی بات کر رہے ہیں. پی ٹی آئی والوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ مولانا کے جو سینیٹر ہیں ان کے بچے مولانا کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کا ذکر ایک دفعہ بھی ذکر انہوں نے نہیں کیا. تو یہ بیرسٹر گوہر صاحب ایک طرف جو ہے وہ عمران خان کو جو ہے وہ ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے, دوسرا اب یہ جو جدوجہد ہے, یہ جو تحریک ہے, اس کو مولانا فضل الرحمان اگر لیڈ کرنے کے لیے لے کے چل رہے ہیں تو بیچ میں کچھ سپوائلرز موجود ہیں پی ٹی آئی کے اندر, اپنے لوگوں کے اندر, جو اس تحریک کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اس میں سپوائلرز موجود ہیں جو پہلے یہ چاہتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہ جائیں, اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پی ٹی آئی کے نہ جانے کی وجہ سے اتنے لوگ خوفزدہ اور اتنے پریشان ہیں. شاید وہ آئینی ترمیم منظور ہونے یا نہ ہونے کی فکر مندی ان کو نہیں ہے, ان کو یہ فکر ضرور لاحق ہے کہ اگر مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو پھر ان کو روکے گا کیوں.
रुकेगा कौन? अब मामला ये हो गया कि पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है, जो एपेक्स कमेटी वाली क़यादत है, जो मफामती ग्रुप है, ये पीछे रह गई है। मौलाना आगे निकल चुके हैं। ये जो अब तहरीक होगी इसको लीड मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। पीटीआई तो वैसे भी अडियाला जेल में कैद है। तहरीक को लीड नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं। उमर और जट कह साहब के गए, वो जट साहब के सवाल में कहते हुए गए हैं कि भाई तुम तहरीक की बात करते हो, मैं पाकिस्तान को लीड। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप पॉलिटिकल ग्राफ देख लीजिए, इमरान खान साहब तो ऑब्वियसली जेल के अंदर है, आप पॉलिटिकल ग्राफ, हाँ जो बाहर है वो भी जेल के अंदर है, तो मौलाना का ग्राफ यूं डे बाय डे ऊपर जा रहा है, यूं डे बाय डे। कमेंट से अंदाजा हो ही रहा है। और जब बैरिस्टर गौर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस टाइम पीछे खड़ा एक हामिद खान, जो सेनेटर हामिद खान है, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और लीक होने की बात कर रहे थे तो पीछे हामिद खान जो है ना वो उस बात से नहीं हामिद खान, और वो पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे बैरिस्टर गौर की बात को। और दूसरी बात यह है कि जो बाकी लोग हैं जो उनके पीछे खड़े थे बैरिस्टर गौर की बात पे, वो भी हंस रहे थे। आपने गौर करें, दोबारा देखें तो वो भी मुस्कुरा रहे थे उनकी बात को। लिहाजा जो इन्होंने बात की ना गैर सियासी, बड़ी अहम बात की है उन्होंने। नहीं, वो सिर्फ गैर सियासी नहीं है, वो आदतन या उनकी खसलत में ये चीज़ नहीं है, वो बड़े सियासी हैं। ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं ये बड़ा सियासत का हिस्सा है। खान साहब ने वैसे ही नहीं कहा था, अब उनसे गलती सरजद हो गई है, इस मौके के ऊपर उनको हटाया नहीं जा सकता। बाकी उनकी बहुत सारी ऐसे वाक़यात हैं, बहुत सारे ऐसे कारनामे उन्होंने सरअंजाम दिए हैं गुज़श्ता 1.5-2 सालों में जो इमरान खान की डायरेक्शन से बिल्कुल बरखिलाफ़ हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो जो पीटीआई नज़रियाती वाले के साथ इल्हाक था, खान साहब ने कहा था कि साहबजादा हामिद रज़ा के साथ इल्हाक किया जाए इलेक्शन से पहले। फिर जब 8 फरवरी को इलेक्शन लूटा गया और रात को जब ये पैगाम जारी करना था कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं, तो बैरिस्टर गौर साहब बुनेर में अपने हलके में अपना फार्म 47 बनाने की कोशिश में थे और उन्होंने कहा जी हम पार्लिमान के अंदर, ये और शिबली फराज साहब मेरे सामने ये बातें हुई हैं कि हम पार्लिमान के अंदर अपना रोल प्ले करेंगे। अब रोल प्ले करें, आपके पार्लिमान की क्या औकात है और आपकी पार्लियामेंटेरियंस की क्या औकात है, आप ज़रा रोल प्ले करें। आप मौलाना के दर पर खड़े हो गए। फ़हीम भाई वो आपको बुला रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये उमर जट साहब आपकी तरफ आने से पहले इस बात का, जैसे फ़हीम भाई ने कहा ना कि मौलाना इससे सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे अगर पीटीआई के लोग उनके साथ न होते। ये हमें मौलाना के एक सोर्स से ये मालूम हुआ कि मौलाना साहब का ये प्लान था कि पीटीआई वाले चले जाएं और उसके बाद मैं फिर लेट नाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, लेकिन फिर उन्होंने कहा गया कि पीटीआई वाले आए हुए हैं तो उनके साथ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो वो सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी वो हो सकती थी अगर पीटीआई वाले साथ शामिल ना होते। अब उन्होंने टाइम दे दिया है, टाइम लिमिट दे दी है और उसके बाद अगला उन्होंने कहा है कि जी दमादम मस्क कलंदर होगा। अब वो कि उसकी शेप क्या होगी, क्या एहतजाज होगा, मुश्तरका हिकमत अमली होगी। ज़रा मंजर इमेजिन कीजिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, इनका सियासी कारकुन आगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके पीछे है और ये कहीं धरना दे बैठे हैं या ये एहतजाज कर रहे हैं। ज़रा वो इमेजिन कीजिए कि जो शील्ड, ज़ेबरा झंडे भी, हाँ वो मिक्स, और फिर वो एक वो गाना भी था ना, वो एक गाना भी था कि मौलाना और जो वो पीटीआई कुछ इस तरह के गाना भी बनाए हुए, हाँ भाई भाई कुछ इस तरह का गाना, बेटे ये ठंडा है, थोड़ा ठंडा है ज़्यादा की, वो इस तरह का कोई गाना भी चल रहा है, एक गाना भी इस तरह का कोई चल रहा है। ज़रा इमेजिन कीजिए वो विजुअल्स क्या होंगे। और आई कैन प्रेडिक्ट दैट कि अगर वो विजुअल्स आपको कहीं नज़र आते हैं ना तो हुकूमत घंटों नहीं मिनटों की मेहमान होती है। उमर साहब, ज़ुबान साहब, पहली बात तो ये है कि ये जो मंजर कशी की है ना राय साहब ने, इसमें एक फैक्टर मिस कर दिया है। पाकिस्तान की एक जो नौजवान नस्ल है ना वो इस टाइम सड़कों पे है, रोडों पे है। आप उनके जो एहतजाज है जो इस टाइम स्टूडेंट कर रहे हैं, आप उसको माइनस नहीं कर सकते। एक ऐसा वक्त जब पूरे मुल्क में तलबा एहतजाज कर रहे हैं, उस वक्त में जो अरबाब इख्तियार है ना वो इतने परेशान हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो आज ये कर बैठे हैं, जिन्होंने किया है वो तो कर चुके हैं, और जो अब मौलाना को मनाने के लिए मौलाना साहब के घर आने का इंतज़ार करते, और वो ये इंतज़ार कर रहे थे कि कब आप लोग वहाँ से निकलें, और फिर वो वहाँ पहुँचे। और आपको पता है कि मौलाना साहब ने बड़ी देर पीटीआई के लोगों को अपने पास बिठाए रखा, क्योंकि मौलाना साहब को ये पता था कि कुछ लोग आने के लिए तैयार हैं। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, ये भी मौलाना फजलुर रहमान का इनिशिएटिव है, क्योंकि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो मुलाकात हुई है उसमें तासुर ये लगा है कि बैरिस्टर गौहर साहब तो स्पेशली तौर पे शायद टाइम लेने आए हुए थे उनके लिए जिनको मौलाना पैगाम देना चाहते थे, क्योंकि कानून की किताबें लेकर बैठे हुए थे। आपके सेनेटर्स, और देखें सबसे, देखें जिसको तकलीफ थी ना,
اگر عمران خان جو زبیر بات کر رہے تھے نا کہ اگر اس ٹائم پہ عمران خان ہوتے اور ان کا کوئی سینیٹر یا ایم این اے اس طرح اٹھا کے ان کے بچوں کے ساتھ ان کے کاروبار کے ساتھ یہ ہوا ہوتا تو آپ یہ امیجن کریں کہ رائے صاحب اس ٹائم عمران خان کا کیا ریئیکشن ہوتا, عمران خان کا کیا لاہے عمل ہوتا. میں آپ کو بتا دوں کیا ریئیکشن ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے جلسے میں خطاب کہ تمہیں دھمکیاں دیتے ہیں, ان کو دھمکیاں دو. عمران خان باہر ہوتے تو وہ آج عمران خان باہر ہوتے تو یہ قیادت ہی نہ ہوتی نا, یہ لوگ ہوتے ہی نہ, یہ پوری ٹیم ہی نہ میں بتا رہا ہوں نا. اب آپ امیجن کریں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے سینیٹر کو اٹھایا گیا, ان کی فیملی وہاں پر مولانا صاحب کے گھر پر آ کر بیٹھی, مولانا صاحب نے اس کا ذکر کیا اور مولانا صاحب اس حرکت پر اتنے سیکھ پایا جو فہیم بھائی بتا رہے تھے کہ یار یہ اتنا مولانا صاحب شدید غصے میں ہیں, اور یہ مولانا صاحب اس سے بھی زیادہ ریئیکشن دینا چاہتے تھے, لیکن اکے بھائی ملک صاحب جنہ مینوں کھلواڑا چاہ رہے نا, وہ پہلے میں ملک صاحب دی سپیس دیکھاں گا, ٹھیک ہے, بول رہے ہیں بھائی آپ کو سن رہے بند کرانا چاہتے ہیں جتنا نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, سارے اگر کھولن لگ گئے تو سارے کھول کے دستر لگ پے تے جڑے وہ انتظار کر رہے سی نا کہ تسی نکلو, وہ نہیں آن گئے, انہوں نے آنا ہی نہیں سی. لیکن بہرحال رضوان صاحب ابھی تو وہاں پر رونق دوبارہ ہے, گو کہ وہ اس شرط پر ہے کہ بھئی کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں ہوگا اور وہ آئیں گے, اور ایکسپیکٹ کیا رہا تھا بڑی شخصیات جو ہیں وہاں پر مولانا کے گھر پہنچ رہی ہیں اور اس معاملے کو وہ دیکھیں گی. لیکن اب مولانا صاحب نے کل تک کا ٹائم دیا ہے اور مولانا صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. اب بات یہ پی ٹی آئی مسودے, یہ مخصوص کمیٹیاں, یہ فلانا ٹمکانا, یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے, یہ پیچھے ہو گیا. اب مولانا صاحب نے فیصلہ کرنا ہے اور انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابھی بات کرتے ہیں, انہوں نے کہا جی کل تک اگر یہ معاملہ ٹھیک نہ ہوا, یہ حالات تبدیل نہ ہوئے تو پھر ہم اس سے سخت فیصلہ کریں گے. اب اس سے سخت فیصلہ کیا ہے, روڈ سڑکیں ہی ہیں نا, سڑکوں پہ آنا ہے. تو اب ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر مولانا صاحب جو رائے صاحب امیجن کروا رہے تھے, یہ امیجنیشن وہاں ہو رہی ہے, اور جس صاحب کا نام لیا ہے جو جس کی ڈیکوڈنگ فہیم اختر صاحب نے کی ہے, وہ بڑے پریشان ہیں, اور وہ بھی کہیں گزارش کر رہے ہوں گے کہ مولانا صاحب ایک بار ملاقات کر لیں, مولانا صاحب ان کی بھی سن لیں. لیکن مولانا صاحب نے سڑکیں نہیں ہوں گی, یہ اس سے بھی زیادہ خبر آ گئی, سخت فیصلے سڑکیں نہیں ہوں گی, پارلیمانی سیاست چھوڑنے کا اعلان ہوگا. ہاں یہ امپورٹنٹ ہے, یہ پارلیمانی سیاست چھوڑنے کا اعلان ہوگا, ہاں ہاں پارلیمانی سیاست چھوڑنے کا اعلان ہوگا, اور اس کے بعد سڑکیں آئیں گی. پہلے سڑکیں نہیں آئیں گی. یہ تو تجربہ پہلے بھی ہو چکا ہے. تحریک انصاف پہلے پارلیمانی سیاست سے باہر ہو چکی ہے, وہ اپنی غلطی اب مانتے ہیں. پارلیمانی ایٹ دس مومنٹ اگر مولانا پی ٹی آئی اور باقی ان کے مینگل صاحب اور باقی جو ان کے ایک صف میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں, یہ سب کے سب ریزائن مارتے ہیں یا یہ اسمبلی سے باہر چلے جاتے ہیں. لیکن میری بات سنیں, جس کے لیے یہ سارا تماشا برپا ہے, ادھر تو پوچھے نا یار. ایک آخری بات رائے صاحب, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی سیاست سے استعفے مولانا تو دے دیں گے, یہ مفاہمتی گروپ استعفے دے گا؟ I think اب مولانا لیڈنگ پوزیشن میں ہے. اب بلیو یو می کہ وی ہیو ٹو ایڈمٹ دیٹ کہ مولانا نے بہت کم ٹائم میں پولیٹیکلی بہت زیادہ گین کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا کوئی لیڈر جو باہر ہے نا اس ٹائم کے اوپر, ان میں سے کوئی اتنے قد کاٹ کا آدمی نہیں ہے. ایک شخصیت ہیں جو مجھے اس قد کی نظر آتی ہیں جو لوگ باہر ہیں, ان کا نام پرویز الہی صاحب ہے. لیکن پرویز الہی صاحب پولیٹیکلی ایکٹیو ہی نہیں ہے, ان کی صحت اجازت نہیں دیتی, کیا معاملات ہیں ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے, لیکن ان کو اتنے ایکٹیو ہیں ہی نہیں وہ کہ وہ آ سکتے. باقی ان میں سے کون ہے, آئی وڈ بی ویری آنیسٹ ود یو. قاضی فائز صاحب کی بات کر رہے ہیں. ملک صاحب آپ سے بہتر کمنٹری رضوان صاحب, میں مان گیا ہوں آپ کی پائلٹ سیٹ کو نا. یہ اپنے آپ میں قاضی فائز صاحب تو جج صاحب نے میرے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے, تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خیر وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے, پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں, اگین وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. تو دیکھیے, آپ سب لوگوں نے بڑے تفصیل سے مفصل انداز سے مولانا صاحب کے حوالے سے گفتگو کی. میرا نہیں خیال کہ اس میں مزید کچھ ایڈ ہونا چاہیے. جو ایک بنیادی سا سوال ہے جو ایڈریس ہونا چاہیے, لوگ بڑے کنسرن ہیں, اور جس طرح سے خبریں ہم ڈیجیٹل کے لوگ جو ہیں وہ تو حقیقت سے آگاہ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی ٹی وی چینلز پہ جو آج کے روز سارا دن خبریں چلی ہیں, اس میں یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان اور حکومتی مسودے میں جو اتفاق ہوا ہے, اس میں وہ بہت ساری چیزیں تھیں جو ابھی تک مولانا کو بھی شاید نہیں پتہ کہ اتفاق ہو چکا ہے. یعنی اس میں جو سب سے بڑی چیز تھی
وہ 3 رکنی ججز کا پینل تھا اور اس طرح کی جو خبریں، اور پھر کل کے روز جس طرح جو سینٹ سے آج کے روز کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم کل سینٹ سے یہ جو آئینی بل ہے وہ پاس کروا لیں گے، پھر کچھ وہ جیسے وہ ہمارے دوست احمد وڑائد صاحب، وہ تو نام لیتے ہیں ڈاکیے جو اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر آتے ہیں، تو وہ بھی آ کر کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو نمبر گیم ہے وہ گورنمنٹ کے پاس پورا ہو چکا ہے سینٹ میں۔ جب اس سے سوال ہوتا ہے کہ کس طرح پورا ہو چکا ہے، تو دلیل یہ ہوتی ہے کہ جنہوں نے پورا کر کے دینا ہے وہ کر چکے ہیں۔ تو ابھی تک ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، جیسے آپ سب لوگوں نے بتایا مولانا وہ 3 رکنی ججز پینل پر بھی نہیں مانے، اور جس طرح آج ان کا یہ لہجہ تھا اس سارے معاملے میں، مجھے تو اب آئینی ترمیم کا جو کوئی حتمی مسودہ ہے وہ ڈرافٹ ہوتا ہی نظر نہیں آ رہا، آلدو کہ آپ مولانا کے مسودے پہ آتے یا کچھ فیس سیونگ کے لیے آئینی ترمیم کرتے، مجھے تو اب 25 اکتوبر سے پہلے وہی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ تو ویسے میرے خیال میں یہ بھی طے کر لینا چاہیے کہ تھا کیا آج وہ، کیونکہ رائے صاحب کرتے ہیں ڈسکس۔ اچھا چلیں، یہ بڑی اہم بات ہے، ہاں، وہ شرط لگی ہوئی تھی رائے صاحب کی اور وسیم ملک صاحب کی کہ 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترمیم آئے گی یا نہیں آئے گی، اس پہ شرط لگی ہوئی تھی۔ تو ابھی یہ بھی آن دا وے ہے شرط کہ ابھی یہ کون ہارتا ہے کون جیتا ہے، یہ بھی شرط کیا تھی؟ شرط یہی تھی کہ 25 اکتوبر سے پہلے میں کہتا تھا کہ آئینی ترمیم آئے گی، ملک صاحب کہتے تھے کہ آئینی ترمیم نہیں آئے گی 25 اکتوبر سے پہلے۔ شرط لگی ہوئی تھی کہ جتنا ہمارا سارا گروپ ہے سب کے لیے کھانا دیسی مرغا تھا۔ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰ ਤਿਆਰੀ ਪੜੋ। نہیں سر تیاری بڑھا دیں کھانا میں ویسے کھلا دوں گا، لیکن میں مجھے بھی لگتا ہے کہ ترمیم آئے گی، پاس ہو نہ ہو وہ ایک الگ سے کہا۔ ترمیم آنا تو شرط نہیں ہے نا رائے صاحب۔ آنا ہے بس۔ دیکھیے ایک سیکنڈ، مائک میرے ہاتھ میں ہے، مائک میرے ہاتھ میں ہے، ہم یہی آن ریکارڈ یہ فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ میرے بڑے معزز قابل بھائی ہیں، بڑے دوست ہیں، یہ اب تھوڑی سی نا ڈنڈی مار رہے ہیں۔ لگا یہ تھا کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترمیم کی اٹیمپٹ ہوگی، بڑی شدید قسم کی، منظور نہیں ہوگی۔ رائے صاحب کا اس وقت کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے مائنس مولانا فضل الرحمان گورنمنٹ اپنے نمبر پورے کر لے گی۔ تو اس کے بعد سر میرے پاس نا اس پورے مدعے کی نا ویڈیو پڑی ہوئی ہے، تو وہ لگا دیں گے، وہ لگا بھی دیں اور آپ کو دکھاؤں گا بھی اور آپ فیصلہ بھی کیجئے گا۔ صحیح ہے، تو یہ دیکھتے ہیں آپ کے اوپر یہ پینلٹی پڑتی ہے یا آپ کے اوپر پڑتی ہے، لیکن آج کی جو پریس کانفرنس مولانا فضل الرحمان کی ہے، اس کے بعد اب جیسے کہتے ہیں نا کہ لائف اینڈ ٹی ول نیور بی دا سیم اگین، اب صورتحال جو ہے وہ اب ایسی ہی نہیں رہے گی، کل مکمل ایک ڈیفرنٹ ماحول آپ کو نظر آئے گا۔ اور مولانا فضل الرحمان کی جو کوشش تھی، جو ان کی سیاست تھی، جس کو ہم پچھلے خاص طور پہ جو پچھلے 4-5-6 ہفتے ہیں بڑا کلوزلی فالو کیا ہے، وہ شروع سے اس معاملے کو آخری بال تک لے جانے کی بات کر رہے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسی غلطی حکومت کرے کہ پھر اس کے بعد ان کو جواز ملے۔ وہ غلطی حکومت کی جانب سے ہو گئی ہے، وہ موقع ان کو مل گیا ہے، اور اس کے اوپر ان کا رد عمل، اس کی ایک جھلک آپ نے دیکھی ہے، اور اس کی دوسری جھلک اگر حکومت نے کوئی اور کوشش کی، جو کوشش صرف یہ ہے کہ لوگوں کو توڑ کے، لوگوں کی بہنوں بیویوں کو اٹھا کے پھر کوئی ترمیم کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو اب مولانا فضل الرحمان اس فیز میں انٹر ہو چکے ہیں، اور اب وہ اس سے سخت رد عمل دیں گے۔ انہوں نے خود اس کا اظہار کیا، اور اس کا ایک اشارہ انہوں نے اپنی میرپور خاص کی تقریر کے دوران کیا تھا، جس کی طرف فہیم اختر ملک صاحب نے بھی یہ کہا کہ صرف احتجاج نہیں ہوگا، کہ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے ہمیں باہر رکھنے کی کوشش کی تو ہم آپ کو گریبانوں سے پکڑ کے اقتدار کے ایوانوں سے نکالیں گے۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان کا وہ جو اشارہ تھا، آج اس کا ایک عملی مظاہرہ ہم نے دیکھا ہے، اور اب یہ آگے کل کا دن اور انٹرسٹنگ، اگلا دن اور انٹرسٹنگ، 25 تک جب تک وسیم ملک صاحب کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ٹینیور ہے تب تک واردات ہوگی، لیکن اس واردات کو روکنے کے اندر جو پہلے سب سے بڑا کردار تھا وہ مولانا فضل الرحمان کا تھا۔ تب انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اس واردات کو روکا تھا، اب وہ پارلیمنٹ سے باہر نکل کر اس واردات کو روکنے کا عزم رکھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کیسے روکتے ہیں۔ مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی خبر وہ اس مولانا صاحب کی تگڑی پریس کانفرنس کے بعد بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، اور جی وہ پہنچ چکے ہیں مولانا صاحب کے گھر، اور ہم جب یہ بتائیں نا کہ ہمیں بار بار کیا کہہ رہا ہے، یار جاؤ پلیز، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے نکالا گیا تھا، اب وہاں پر یہ شخصیات آئیں گی اور مولانا صاحب سے بات کریں گی۔ مولانا صاحب نے اسی لیے پہلے پریس کانفرنس کی، ممکنات میں سے ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی آ جائیں۔ ہاں یہ بات درست ہے، یہ بلکہ یہ قوی امکان ہے، کیونکہ جو وہاں کے ذرائع وہ بتاتے ہیں کہ ان کو بھی کہا گیا ہے کہ پہنچے مولانا کے پاس، لیکن مشکل ہے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔